ختم کر سکتا ہے یار. آج کا دن مصائب کا محتاج نہیں. آج کی رات ہے ہی مصائب کی. نہ بھی کوئی پڑھے تو سوچ لیا کر کے جس وقت سکون سے بیٹھا ہوگا اس وقت سجاد کو پہلا تعزیہ تھا. اس وقت سجاد کو پہلا تعزیہ نہ کمر پہ پڑا ہو. عزادارو حسین کے قتل کے بعد مجھے یہ معلوم نہیں جب ظالم نے ضربے ماری بیٹی اور باپ کا ہم پڑھتے 7 قدموں کا فاصلہ تھا. نہیں اتنا فاصلہ تھا. ایک ہاتھ سے وہ باپ پہ کرتا تھا دوسرے ہاتھ سے بیٹی پہ کرتا تھا. وہ ماتم کر سکتا ہے. شبیر نے جب رو کے کہا تھا میرے سامنے میری بیٹی کو نہ مار. اجرکم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. اور میرے سامنے میری بیٹی کو نہ مار مجھے مار. عزادارو اتنا سر قلم اس حرام زادے شمر نے جب کیا یہ سر لے کے مولا کا جا رہا ہے. اس نے زلفوں سے پکڑا ہے. بیٹی نے ہاتھ جوڑ کے کہا شمر حیا کر ایسے سر نہ ہی پکڑتے. تو سر مجھے دے میں تجھے بتاؤں سر کیسے اٹھاتے. ایسے اٹھا جیسے قرآن کاری اٹھاتے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ سیدہ اجرکم اللہ سیدہ. حسین بادشاہ کے قتل کے بعد مسلمانوں نے سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ انہوں نے ان خیموں کو آگ لگائی جن خیموں میں ان نما کی آیات. قیام کو آگ لگانے کے بعد جیسے ان حرام زادوں نے آگ لگائی خیموں کی آگ خیموں تک جب پہنچی پاک بی بی ام المصائب سید سجاد کے پاس آئیں. کہا سجاد ایک مسئلہ بتا. جی پھپھی اماں تو وقت کا امام ہے کیا ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر آئیں؟ اگر باہر آئیں گے یہ سر سے چادریں اتار لیں گے. روایت میں پاک مولا سجاد نے رو کے کہا پھپھی اماں زندگی بچانا ضروری ہے باہر جانا پڑے گا. روایت سخت ہے جب بیبیاں باہر گئی ہیں ان حرام زادوں کے ہاتھوں میں تازیانے تھے. انہوں نے تازیانے اٹھا کے ہر بیبی کے سر پہ مارنا شروع کیے. اس رنگ میں مارے کہ سروں کا رنگ تبدیل ہو گیا. جب یہ پاک مسافر شام ام المصائب کے پاس گئے روایت میں موجود ہے بی بی نے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیے. یہ اکبر کے مصائب سے سخت جملے ہیں کیونکہ حسین کا جب اکبر نے زین چھوڑی نا ام المصائب نے کہا تھا میں آ کے اپنے بھائی کی مدد کرتی ہوں اکبر کی لاش اٹھاتی ہوں. اس وقت مولا نے کہا اگر 100 اکبر ہو میں تیرے برقعے پہ قربان کر دوں. اور اکبر کی شہادت سے سخت ہے علی کی بیٹی کی سر سے چادر اتار. اللہ اکبر. حرام زادہ آیا اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا. اس نے مارنا شروع کیا. شہزادی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اتنا مارا چہرے ہاتھ کا جو گوشت تھا زمین پہ. اللہ اکبر یار ہاتھ کا ہٹنا تھا. پھر اس حرام زادے نے ظلم کیا اتنا ظلم کیا پاک بی بی کے سر کی جلد پھٹ گئی. سر کی چادر پھٹنی تھی چادر کا اتر جانا تھا. رو کے بی بی کہتی ہے سجاد بتا اب بال کیسے چھپائے کربلا دکھا گئے. اللہ ماں اجرکم اللہ. اس سے بڑھ کر مصائب کوئی نہیں. روایتوں میں پاک بی بی ام مسافر شام کی چادر کے بعد ان حرام زادوں نے دوسرا ظلم شمر حرامی نے وہ کیا. کائنات میں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ جب رملہ نے پاک بی بی کے پاس جو دور تھے وہ رملہ کے پاس آئے نا بی بی نے کہا یہ دور میرے ہیں. اس نے کہا اگر آپ کے تو نشانی بتاؤ. اس وقت پاک بی بی نے کہا جا کے اسے کھول کے دیکھ اگر اس پہ خون کے نشان ہوں گے تو میرے ہیں. اس نے جب کھول کے دیکھے نشان خون کے تھے. اب جملہ ہے سخت یا اس نے ہاتھ جوڑے. اس نے کہا بی بی آپ کے لے لو. کہا میں کیسے لے لوں میرے وہ جگہ ہی ختم ہو گئی جہاں دور پھینس ہے. اللہ اکبر کیسا ظلم کیا ہوگا. حوصلہ حوصلہ اجرکم ابا عبداللہ. راوی ظالم خود روایت کرتا ہے کہتا میں گھوڑے پہ بیٹھا تھا مجھے بچی کے کان میں دور نظر آئے. یہ یمنی تھے. اس نے جب دیکھنا تھا نا اس حرام زادے نے کہا میں گھوڑے پہ بیٹھا تھا میں نے اپنی جوانی کا زور لگایا بچی کے کان سے پہلا دور نکلا. بچی روتی رہی کان سے خون جاری ہو گیا اور میں نے دوسرا جوانی کا زور لگایا اور کان پھٹ گئے خون اللہ مار اور کان. کبھی تو کہتی تھی رملہ میرے کان پھٹ گئے وہ میرے جگہ نہیں جا.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آج کی رات جب ہور کی بیوی پانی لے کے آئی، پاک بیوی کے پاس آئی، جناب ام المصائب لے کے گئی جناب سکینہ بنت الحسین کے پاس۔ جب جناب تسکین قلب حسین کے پاس پانی آیا، پاک بی بی نے کہا پیئے۔ جب بی بی نے کہا میں نہیں پی سکتی، بی بی نے پانی اٹھایا۔ کہاں جا رہی ہو سکینہ؟ اس قبر پہ گئی جہاں اصغر حسین نے دفنایا تھا، اس قبر پر پانی پھینکا۔ پوچھا گیا بعد میں معصومہ یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا رسول اللہ کی شریعت بتاتی ہے پہلے بچوں کو پانی دیا۔ او میرا اصغر تھی کا پیاسا، اللہ مان اللہ میرا اصغر تھی اللہ اجرکم اللہ۔ ایک منزل بڑا ہے ایک جگہ اس وقت، کیونکہ بازار شام کا بھی کیا 2 جملے پڑھتا ہوں، لیکن ایک جملہ سنو گے۔ حوصلہ کرنا حوصلہ کرنا۔ ان ظالموں نے اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے کہ شام غریبہ ہی وہ رات ہے جب یہ حرام زادے نیزے لے کے آ گئے۔ انہوں نے زمین پہ نیزے مارنا شروع کیے۔ انہوں نے کہا ایک سار نہیں ملتا، بتایا گیا وہ حسین کے اصغر کا سار ہے۔ انہوں نے زمین میں نیزے مارنے شروع کیے۔ ایک نیزہ بھاری محسوس ہوا، اصول تھا یہ اتر کے دیکھتا، اس حرام زادے نے اتر کے نہیں دیکھا، اس نے جوانی کا دور لگایا۔ اب نیزے اصغر کے آر پار ہو گیا۔ اب اس نے اصغر کو نیزے سے اتارا، وہاں گیا جہاں حسین کی لاش تھی، کہتا حسین اسے چھپاتا تھا۔ اب اس نے خنجر کا سہارا نہیں لیا، اس نے اپنے ہاتھ سے اصغر کی گردن کا وہ اصغر کا سر قلم کیا، زمین پر رکھا، نیزہ مارا۔ ماں کہتی تھی تیری اولاد کوئی نہیں، او میرا اصغر چھیوا۔ اللہ اجرکم اللہ اجر۔ ایک روایت بازار شام کی سن لو، جو کہا گیا اس رنگ میں بازار شام میں علی کی بیٹیاں گزاری۔ ایک بندہ یمن کا تاجر گزرا، اس نے دیوار کو خون کے کپڑے دیکھے۔ اس نے کہا کیا تم اپنے گھر کے تم قربانیاں گھروں کی چھتوں پہ کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، یہ دیواروں پہ خون کیسا ہے؟ کہتا یہاں سے کسی باغی کی بہنیں گزری، ہم نے اسے پتھر مارے۔ کہا حیا نہیں آئی؟ کون کون گزرا؟ کہتا سجاد تھا کوئی، اسے ہم نے پتھر مارے۔ اور یار رونے کی بات یہ ہے کسی دیوار پہ سجاد کا گول تھا، اور کسی دیوار پہ باقر کا، کسی دیوار پہ ام المصائب کا، اور کسی دیوار پہ